بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم اسٹوڈنٹ. آج سے ہم لوگ MCM 101 پڑھیں گے میس کمیونیکیشن. یہ بیسک سبجیکٹ ہے جس میں آپ لوگوں کو بتایا جاتا ہے کہ میس کمیونیکیشن ہوتا کیا ہے. اچھا, اگر تو آپ لوگ ٹیوشن کے لیے ڈیلی روٹین کے لیے اسپیشلی جو BA سائیکالوجی کے جو اسٹوڈنٹس ہیں, اگر وہ ٹیوشن کے لیے فری ٹیوشن دی جاتی ہے, اگر اس کے لیے آپ واٹس ایپ گروپ جوائن کرنا چاہتے ہیں, ٹیوشن سینٹر ہے, اس کا لنک ڈسکرپشن میں دیا گیا ہے. اگر آپ وہ جوائن کرنا چاہتے ہیں تو آپ لوگ وہ جوائن کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے. اور اس کے علاوہ فل تقریباً جو ہے نا ہر طرح کی گائیڈنس کے لیے ورچوئل یونیورسٹی میں فرسٹ سیمسٹر سے لے کے لاسٹ تک آپ لوگوں نے اسکالرشپ کیسے لینی ہے, آپ لوگوں نے کس طریقے سے آپ لوگوں نے کورس سلیکشن کرنی ہے کہ آپ لوگوں کو اسکالرشپ ملے, آپ نے پڑھنا کیسے ہے, آپ کی اسٹریٹجی پڑھنے کی کیا ہونی چاہیے, اس لحاظ سے جو کمپلیٹ ایک گائیڈنس ہے نا, اس کی ویڈیو میں اینڈ پہ ڈسپلے کر دوں گی, تو آپ لوگ وہ ویڈیو ضرور دیکھیے گا, انشاءاللہ آپ لوگوں کے لیے ہیلپ فل ہوگی. اس کے علاوہ باقی بہت سارے سبجیکٹس کے لیکچرز اپلوڈڈ ہیں, تو آپ لوگ ہمارا چینل جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ دوسروں کو بھی ریکمینڈ کریں, اور زیادہ سے زیادہ لیکچرز ہمارے ہی چینل کے لیے. آپ لوگوں کو ہر چیپٹر میں آپ لوگوں کو بتاؤں گی کہ کون کون سے امپورٹنٹ ٹاپکس کون سے ہیں, کون سے ٹاپک میں سے شارٹ کوسچن آتے ہیں, کون سے ٹاپک سے لانگ کوسچن آتے ہیں, کہاں سے کون سے MCQs آتے ہیں. تو جیسے جیسے ہم لوگ پڑھتے جائیں گے میں آپ لوگوں کو ساتھ ساتھ بتاتی جاؤں گی. آج کا جو ہمارا لیسن نمبر 1 ہے, اس میں میس کمیونیکیشن کے بارے میں ایک اوور ویو بتایا گیا ہے کہ میس کمیونیکیشن ہوتا کیا ہے. کمیونیکیشن کا مطلب ہوتا ہے میسج سینڈ کرنا ایک بندے سے دوسرے بندے کی طرف, ٹھیک ہے. یہ آپ لوگوں کے MCQs میں بھی ڈیفینیشن آتی ہے, یہ آپ لوگوں کو پتہ ہونی چاہیے. اگر آپ لوگ سمپل ٹرمز میں اگر بات کریں تو یہی ڈیفینیشن ہوتی ہے کہ انسان کی زندگی جب سے مارز وجود میں آئی ہے وہ دوسروں تک میسیجز تو پہنچاتا ہی ہے. فارمل لینگویجز جو ہیں پہلے وہ اویلیبل نہیں ہوتی تھی, جیسے آج کل ہوتی ہے نا کہ جب آپ لوگ کسی فارمل جگہ پہ بیٹھے ہوئے ہیں گیدرنگز میں, تو آپ لوگوں نے یوز کرنی تھی وہ نہیں ہوتی تھی. لیکن پھر بھی لوگ اتنے قابل ہوتے تھے کہ ایک دوسرے کی فیلنگس کو وہ سمجھ سکتے تھے, ایک دوسرے کو جسچرز کے تھرو اپنے روٹین کے ٹاسک وہ بتایا کرتے تھے. اس کا کوئی ٹریس نہیں ہے کہ لینگویجز کیسے مارز وجود میں آئی ہیں, لوگوں کے درمیان کمیونیکیشن کیسے اسٹارٹ ہوئی ہے. لیکن یہ ہے کہ اب آج کل جو ہمیں فارمل لینگویجز ملتی ہیں سمبلس کی فارم میں ہو گئی ہے اس طریقے سے, تو آج جو فارمل لینگویجز ہیں یہ پہلے جو ہے نا وہ ایسے نہیں ہوتی تھی. سمپل لوگ جسچرز کرتے تھے, اپنے باڈی ایکسپریشن سے دوسروں تک بات پہنچا دیا کرتے تھے. اس وقت کمیونیکیشن اس کے بعد سے مختلف قسم کی فارمز میں شیپ آؤٹ ہوئی ہے. تو اور یہ ایک کی ایلیمنٹ ہے ہمارے ڈفرینٹ سبجیکٹس کا کہ ہم اپنی کمیونیکیشن کے تھرو ہی مختلف قسم کی چیزیں اپنی دوسری جنریشنز تک پہنچاتے ہیں. سٹارٹ کہاں سے ہوتی ہے کمیونیکیشن کے, آپ لوگ میسج کو سینڈ کرتے ہیں اور اگلا بندہ اس انفارمیشن کو ریسیو کرتا ہے, چاہے وہ ایک بندہ ریسیو کرے یا چاہے ایک سے زیادہ جو ہے نا لوگ اس کو ریسیو کریں. کمیونیکیشن کی بہت ساری کیٹیگریز ہوتی ہیں, مین فوکس ہمارا میس کمیونیکیشن ہے, ٹھیک ہے. یہ کمیونیکیشن کی ہی ایک کیٹیگری ہوتی ہے. میس کمیونیکیشن ہوتا ہے کہ آپ لوگ بالکل مطلب جگہ کی لمٹ سے ہٹ کے, ٹائم کی لمٹ سے ہٹ کے بہت زیادہ لوگوں تک جب اپنی بات پہنچاتے ہیں, دیٹ از اے میس کمیونیکیشن. آپ لوگ پوری دنیا تک جو بات پہنچا سکتے ہیں ٹیکنالوجی کو یوز کر کے, وہ میس کمیونیکیشن ہوتی ہے, ٹھیک ہے. آپ لوگ نیوز پیپرز میں, ریڈیو کے تھرو, ٹیلی ویژن, انٹرنیٹ, ان سب چیزوں کے تھرو جو آپ لوگ بات کر رہے ہوتے ہیں, دوسروں تک اپنی بات پہنچا رہے ہوتے ہیں, یہ میس کمیونیکیشن ہوتی ہے. بیسک ایلیمنٹس ہوتے ہیں ہماری اس میس کمیونیکیشن کے. آج ہم لوگ کچھ بیسک کنسیپٹس پڑھیں گے کمیونیکیشن کے بارے میں. جو کمیونیکیشن کا جو لفظ ہے نا, اس کا لفظ نکلا ہے اصل میں لیٹن ورڈ ہے کمیونس سے. یہ آپ لوگوں کے کوئز میں آتا ہے, جس کا مطلب ہوتا ہے کمیونس کا مطلب ہوتا ہے کہ کامن, ٹھیک ہے. اور اس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ آپ کے ارد گرد جتنے بھی لوگ ہیں ان کے درمیان میں ایک کامننیس, ایک سیم چیز جو ہے نا اس کو کریٹ کرنا. یہ پاسبل ہے جب آپ لوگ اپنی فیلنگس, اپنے آئیڈیاز کو آپ لوگ دوسروں تک شیئر کر رہے ہوتے, تو آپ لوگوں کے درمیان نا کامننیس کریٹ ہو جاتی ہے. ایک کامنلی جو ہم لوگ ڈیفینیشن یوز کرتے ہیں کمیونیکیشن کی, وہ یہی ہے کہ آپ لوگ جو سینڈر ہوتا ہے وہ کسی چینل کے تھرو ریسیور تک میسج پہنچا رہا ہوتا ہے. ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ کمیونیکیشن جو ہے نا وہ یہ ہوتی ہے کہ یہ آپ لوگ زبان سے اپنے مطلب لفظوں میں اپنی آواز کے تھرو جو آپ لوگ بول رکھے ہوتے ہیں نا, وہ ہماری انیشیل سٹیج ہوتی ہے کمیونیکیشن کی. اور اس کے علاوہ مختلف ڈفرینٹ فارمز ہوتی ہیں لینگویج کی, مختلف فارمز میں اب تو ڈیولپ ہو چکی ہے ہماری کمیونیکیشن. پہلے صرف آوازیں لوگ نکالا کرتے تھے, لیکن اب اتنی زیادہ ایڈوانس ہو چکی ہے ہماری کمیونیکیشن کہ ہم لوگ آواز کے تھرو مختلف قسم کے میننگز بناتے ہیں. مختلف میننگز ہم لوگ لفظوں کے ساتھ بھی اور جسچرز کے ساتھ بھی ہم لوگ اٹیچ کر لیتے ہیں. صدیاں لگی ہیں. پہلی جو سٹیج تھی نا رائٹنگ کی, جو سٹیج میں انٹر ہونے کے لیے صدیاں لگا دی انسان نے. پہلے جو ہے نا وہ پتھروں کے اوپر لکھا کرتے تھے, لیکن جب رائٹنگ ڈیولپ ہوئی تو یہ ایک پہلا مین تھا کمیونیکیشن کا کہ جس میں کوئی نہ کوئی میٹیریل یوز کیا جاتا تھا جس کے اوپر لکھا جاتا تھا, ٹھیک ہے. لیکن اب وہ پتھروں پہ لکھتے تھے تو اس وقت جتنا ایزی نہیں ہوتا تھا, دور دراز کے اگر آپ لوگ ٹریولنگ کریں تو ساتھ وہ بڑے بڑے پتھر اٹھانا. تو پھر لوگوں نے کیا کہ درخت کی جو بار ہوتی ہے نا, جو چھال ہوتی ہے, اس کے اوپر لکھنا سٹارٹ کر دی. یہ بھی آپ لوگوں کے MCQs میں آتا ہے, ٹھیک ہے.
اس کے بعد پھر پیپر انوینٹ ہوا، پیپر بنائے گئے. پہلے کھردرا سا بالکل موٹا سا پیپر ہوتا تھا. یہاں سے پھر نا کمیونیکیشن کے جو ہے نا وہ ریولیوشنائز، اس میں ترقی جو ہے نا وہ آنا سٹارٹ ہوئی تھی. پیپر میں لوگ ہاتھ سے جو ہے لکھتے تھے، تو وہ لوگ جو ہے نا اس کو بہت زیادہ ایک خود انجوائمنٹ بھی اس سے فیل کرتے تھے، اور میسیجز کو بھی وہ مختلف لوگوں تک پہنچا سکتے تھے. پرنٹنگ کی انوینشن سے پہلے بہت ساری جو ہے وہ ایفرٹس کی گئی ہیں کمیونیکیشن کو نئے راہیں جو ہے نا وہ دکھانے کے لیے، اور اس سے ایک پرنٹنگ انڈسٹری پھر بعد میں اسٹارٹ ہو گئی تھی. اس کے بعد پرنٹنگ انڈسٹری کے بعد آج ہم لوگ دیکھتے ہیں تو اب لوگ ہمارے پاس ماڈرن مینز ہیں ہماری کمیونیکیشن کے. ہمیں ضرورت کیوں ہوتی ہے؟ وائی وی نیڈ کمیونیکیشن؟ جی آپ لوگوں کے کوسچن بھی آتا ہے آپ لوگوں کا. ایک تو ہوتا ہے کہ سروائیول کے لیے آپ لوگوں کو کمیونیکیشن کی ضرورت ہوتی ہے. یہ مین ریزن ہوتا ہے کہ جو جتنے بھی انسان ہیں ان کو زندہ رہنے کے لیے اس دنیا میں ایک دوسرے سے بولنا پڑتا ہے، کمیونیکیٹ کرنا پڑتا ہے. آپ لوگ امیجن کریں کہ آپ لوگ کوئی بھی اپنی زندگی کا ایک بھی آپ لوگ دن نہ کسی سے کمیونیکیٹ کیے بغیر نہیں گزار سکتے. اپنی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے انسان صرف اپنے اوپر ڈیپینڈ نہیں کرتا، وہ دوسروں کے اوپر بھی کسی حد تک ڈیپینڈ کرتا ہے. تو اپنی نیڈس کو فلفل کرنے کے لیے وہ دوسروں کے ساتھ کمیونیکیٹ کرتا ہے. یہ ایک فیکٹ ہوتا ہے کہ جو لوگ ہوتے ہیں نا ان کو دوسروں کے اوپر ڈیپینڈ کرنا پڑتا ہے سروائیو کرنے کے لیے. اسی لیے یہ تو بالکل ہے کہ ہم لوگ کمیونیکیشن سے تو بالکل ہم لوگ بچ نہیں سکتے. کوآپریشن کے لیے بھی کمیونیکیشن بہت ضروری ہوتا ہے. یہ ایک جینوئن سی بات ہے کہ جتنی بھی زندہ مخلوق ہیں وہ ساری ایک دوسرے کے ساتھ کوآپریٹ کرتی ہیں تاکہ وہ اپنی جو لائف کا جو سائیکل ہے اس کو وہ رن کر سکیں. اسی طرح سے انسانوں کی بھی بہت زیادہ ضروری ہوتی ہے، کیونکہ انسان جو ہے وہ اشرف المخلوقات ہوتا ہے، وہ مختلف کس طریقے سے اس کو ایک دوسرے کے ساتھ کوآپریٹ کرنا پڑتا ہے. ریلیشن شپ سے آپ لوگ دیکھ لیں، چاہے فیملی کی فارم میں ریلیشن شپ ہو یا پوری جو قبیلے ہوتے ہیں ان کا آپس میں ایک اسٹرانگ ریلیشن شپ ہوتا ہے. جب سے انسان کی تہذیب شروع ہوئی تب سے لے کر اب تک لوگ ریلیشنز بناتے ہیں. یہ بالکل ڈیفیکلٹ ہوتا ہے کہ آپ کسی سے بات چیت کیے بغیر اس سے آپ لوگ ریلیشن بنائیں. تو ریلیشن شپ کا آغاز تبھی ہوتا ہے جب آپ لوگ کسی سے بات چیت کرتے ہیں، جب آپ کسی سے کمیونیکیٹ کرتے ہیں. تو کمیونیکیشن بہت زیادہ اسینشیل ہوتا ہے جب مختلف قسم کے ٹاسک، مختلف قسم کے کام کرنے کے لیے لوگ جو ہے نا وہ اپنے ان کو نا وہ پتا ہوتا ہے کہ ہماری یہ ذمہ داریاں ہیں، ہمارے یہ رولز ہیں. پرسویشن کے لیے یعنی کہ دوسروں کو کوئی کام کرنے کے لیے ابھارنے کے لیے یا ان کو پرسویٹ کرنے کے لیے جو ہے نا آپ لوگ وہ بھی جو ہے نا وہ ٹرک کرنے کے لیے کمیونیکیشن بھی آپ لوگ یوز کرتے ہیں. دوسروں کو انفلوئنس کرنے کے لیے آپ لوگ کمیونیکیشن کرتے ہیں. دوسروں کو کوئی بات آپ کو سمجھانی ہو، روزمرہ کا آپ لوگوں نے کوئی بھی کام کرنی ہو، مختلف قسم کی ٹیکنیکس ہوتی ہیں جس کو آپ لوگ یوز کر کے اپنے سارے جو ہے نا وہ ٹاسک آپ لوگ پورے کرتے ہیں. پاور آپ لوگ دیکھ لیں، جتنی اچھی جو کمیونیکیشن ہوگی نا وہ لوگوں کو اور قبیلوں کو ہیلپ کرتی ہے کہ وہ دوسروں کے اوپر اپنا جو ہے نا وہ اثر و رسوخ جما سکتے ہیں. پولیٹیشنز آپ لوگ دیکھیں وہ اپنی پاور وہ کیسے مینٹین رکھتے ہیں سوسائٹی کے اندر، کمیونیکیشن کے تھرو مینٹین رکھتے ہیں. یہ ایک فینامنا ہوتا ہے. اسی کمیونیکیشن کے تھرو آپ لوگ اپنے جھگڑوں کو سالو بھی کرتے ہیں. اپنے دشمن کو آپ لوگوں نے گرانا ہو تو وہ بھی آپ لوگ کمیونیکیشن ہی یوز کرتے ہیں. سپورٹ جو ہوتی ہے نا کمیونیکیشن، مختلف قسم کی جو کمیونیکیشن سکلز جو ہے نا وہ انسان اس کو بیٹر طریقے سے اگر یوز کرے تو انسان بہت بہترین انداز میں ایک دوسرے کے ساتھ انٹریکٹ کر سکتا ہے. ہماری جو سوشل نیڈز ہوتی ہیں یعنی کہ ہم لوگ اپنے ارد گرد اپنی سوسائٹی سے جو اپنی ضروریات پورا کر رہے ہوتے ہیں، کلچر سیکھنا، ٹھیک ہے، ایک جگہ مل جل کے رہنا، سویلائزیشن کے تھرو اپنی پرورش کرنا، یہ ہسٹری جو ہے نا وہ ہمیں بتاتی ہے کہ جو کوئی بھی انسان ہے وہ ایک دوسرے کے ساتھ مل جل کر رہتے ہیں، ایک دوسرے کی سوشل نیڈز کو وہ پورا کرتے ہیں. تو وہ زیادہ آرگنائز مینر میں مل جل کے رہنے کے لیے ایک سوشل نیڈز کو ایکسپینڈ کرنا، اس سرکل کو وہ بڑھانا، وہ ایک امپورٹنٹ ضرورت ہوتی ہے کہ آپ لوگ سوسائٹی میں ایک دوسرے کی طرف آپ لوگوں کا آنا جانا ہو گیا. تو یہ ساری چیزیں آپ لوگ کمیونیکیشن کے تھرو ہی کرتے ہیں. کمیونیکیشن ایک بہت ہی کامن تھنگ ہوتی ہے کہ جس کے تھرو سوسائٹیز اپنی یہ خواہش پوری کرتی ہیں، ایک مل جل کر رہنے والی خواہش جو ہے نا وہ پوری کرتی ہیں. انفارمیشن اگر آپ لوگ دیکھ لیں، اگر آپ نے کسی کو انفارمیشن دینی ہے یا لینی ہے، کمیونیکیشن کے تھرو ہی آپ لوگ لیتے ہیں. ٹھیک ہے، انسانوں نے اپنے دکھ سکھ دوسرے سے بانٹنے ہو وہ انفارمیشن دوسروں سے شیئر کرتے ہیں. آپ لوگ یہ دیکھ لیں کہ آپ لوگوں نے کہیں جانا ہو تو آپ لوگوں کو انفارمیشن چاہیے ہوتی ہے روڈز کے بارے میں، روڈ کی کنڈیشن کیا ہے، اپنے ٹریولنگ پلان چینج کرنے کے لیے. یہ بھی ساری آپ لوگ کمیونیکیشن کے تھرو ہی کرتے ہیں. تھوڑی سی بھی جو ہوتی ہے نا، تھوڑی سی بھی انفارمیشن آپ کا جو ہے نا، تھوڑی سی بھی انفارمیشن کا ایک لمبا اثر ہوتا ہے آپ لوگوں کے بزنسز کے اوپر. تو یہ ساری جو ہے یہ بھی کمیونیکیشن سے ہی آتی ہے. ڈیسیجن میکنگ آپ لوگ دیکھ لیں، ہمارے آج کل جو صورتحال ہو رہی ہے، کمیونیکیشن آپ لوگ دوسروں کے ساتھ بولتے ہیں، آپ لوگ مشاورت کرتے ہیں، مشورے کرتے ہیں، تب بھی آپ لوگ کوئی فیصلہ بناتے ہیں. کوئی بھی انسان اکیلا یا کوئی بھی فیملیز ہو گئی یا کوئی نیشنز جو قومیں ہوتی ہیں پوری کی پوری، وہ بھی کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ ڈیسیجن خود نہیں لے سکتی. وہ دوسری کنٹریز جو ہوتی ہیں نا وہ بھی مل بیٹھ کے جو ہے نا وہ آپس میں مشاورت کر کے، مذاکرات کر کے تو وہ مختلف قسم کے ڈیسیجنز بناتے ہیں. تو یہ سب کچھ کمیونیکیشن کے تھرو ہی پاسبل ہوتا ہے. آپ لوگ اپنے اوور آل اسٹینڈرڈس کو اگر آپ لوگ امپروو کرنا چاہتے ہیں
ہیومن بینگس کی جو انسانوں کی جو زندگیاں ہیں اس کو آپ لوگ محفوظ بنانا چاہتے ہیں تو آپ لوگ سارے کے سارے میٹرز آپ لوگ کمیونیکیشن کے تھرو ہی سارٹ آؤٹ کرتے ہیں. میجر فیلڈز کون کون سے ہوتی ہے کمیونیکیشن کی؟ تو 3 جو ہے نا وہ میجر فیلڈز ہوتی ہیں ہماری کمیونیکیشن کی. اس میں آ جاتی ہے سب سے پہلے جنرل انفارمیشن. دیکھیں میس کمیونیکیشن میں ایک فیلڈ ہوتی ہے کہ اس میں آپ لوگوں نے جسٹ لوگوں کو جو ہے نا انفارم کرنا ہوتا ہے کسی جو ارد گرد جو بھی چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں یا جو ان کے انٹرسٹ کے مطابق جو بھی چیزیں ہوتی ہیں نا اس کے بارے میں انفارمیشن دینی ہوتی ہے. اس میں نیوز بتانی ہوتی ہے, ویوز دینے ہوتے ہیں, موجودہ جو حالات چل رہے ہوتے ہیں اس کے بارے میں بتانا, اسپیسیفک نیچر ہوتی ہے جو نیوز کی. اس کے علاوہ بھی لوگوں کو انٹرٹینمنٹ پرووائڈ کرنا, سپورٹنگ جو کھیل والے جو ایونٹس ہوتے ہیں اس کے بارے میں بتانا, میوزک کے بارے میں بتانا, یہ ساری انفارمیشن دینا بہت زیادہ امپورٹنٹ ہوتا ہے. تو ایجوکیٹ کرنے کے لیے میسز کو یعنی کہ بہت بڑے پیمانے پہ زیادہ لوگوں کو ایجوکیٹ کرنے کے لیے یہ بھی ایک میس کمیونیکیشن کا پارٹ ہوتا ہے کہ آپ کے پاس جتنے بھی ریسورسز ہیں آپ ان کو یوز کر کے دور دراز میں بیٹھے ہوئے لوگوں کو اور ہائی کنسنٹریشن یعنی زیادہ اماؤنٹ میں آپ لوگوں کو جو ہے نا وہ اپنی بات پہنچا سکتے ہیں. پبلک ریلیشنز کی آپ لوگ بات دیکھ لیں. اب یہ جو ایریا ہماری میس کمیونیکیشن کا اس میں ماڈرن ورلڈ میں بہت ساری نئی راہیں اب کھل چکی ہیں. تو ہمیشہ اینشنٹ ہسٹری سے لے کے اب تک پبلک کے ساتھ ایک ریلیشن مینٹین رکھنا بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے. یہ ایک ایریا اب تو جو مختلف قسم کی آرگنائزیشنز ہوتی ہیں جو کارپوریٹ سیکٹرز ہوتے ہیں وہ بھی اپنی پبلک کے ساتھ ریلیشنز جو ہے نا وہ بنائے رکھتے ہیں, مینٹین رکھتے ہیں. ای میلز جو آپ لوگ دیکھ لیں اس کے تھرو وہ فیڈ بیک مانگتے ہیں, یا آپ لوگ ایون کہ آپ لوگ کوئی گیم بھی انسٹال کرتے ہیں آپ لوگ ایک دفعہ کھیلیں تو آپ لوگوں کے پاس آ جاتے ہیں کہ آپ لوگ کتنے, واٹس ایپ آپ لوگ کال کریں آپ لوگ کے پاس 5 اسٹارز وہ آ جاتے ہیں کہ آپ لوگ کتنے اسٹار دیں گے. یہ ساری کیا ہے؟ یہ آپ لوگوں کی پبلک ریلیشنز ہوتے ہیں کہ پبلک سے جو ہے نا وہ فیڈ بیک لینا. یہ سب کچھ کیسے ہوتا ہے کہ آپ لوگوں کی کمیونیکیشن کے تھرو ہوتا ہے. پبلسٹی کی اگر بات کریں, پبلسٹی کا مطلب ہوتا ہے اشتہار لگا دینا, کسی چیز کی مشہوری کر دینا, جس کو آپ لوگ ایڈورٹائزنگ بھی کہتے ہیں. یہ ماڈرن جو آج کل ہمارے جو کمیونیکیشن کے ماڈرن ہم لوگ جو طریقے یوز کرتے ہیں اس کا ایک رزلٹ ہے کہ اب آج کل کیا ہوتا ہے کہ جو پبلسٹی یا جو ایڈورٹائزنگ ہے یہ بہت زیادہ ڈیپینڈ کرتی ہے ٹیکنالوجی کے اوپر. ٹھیک ہے, کمرشل پرپسز کے لیے آپ لوگ اپنے میڈیا کو یوز کرتے ہیں اور ایڈورٹائزنگ کا ایک بہت زیادہ جو ہے نا اس کا امپیکٹ ہوتا ہے آپ لوگ میس کمیونیکیشن کے تھرو. اور اب تو بڑی بڑی پوری ایڈورٹائزنگ کی نا ایجنسیز اور انڈسٹریز بن گئی ہیں جس میں آپ لوگوں کو ہزاروں کے حساب سے مختلف جابز ملتی ہیں, جس میں ڈفرینٹ پوری دنیا میں ڈفرینٹ جو لوگ ہوتے ہیں وہ کام کرتے ہیں میس میڈیا کو وہ یوز کر کے اور وہ جو ہے نا وہ پبلسٹی کرتے ہیں. یہ میس میڈیا کی یہ بھی ایک برانچ ہوتی ہے. ٹھیک ہے, اس میں مین بات یہی ہوتی ہے کہ آپ لوگوں نے ایڈورٹائزنگ کرنی ہوتی ہے. تو یہ میجر فیلڈز آپ لوگوں کی میس کمیونیکیشن کی بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. اس میں سے اسپیشلی جو پبلسٹی ہے یہ تو آپ لوگوں کے شارٹ میں آ جاتی ہے اور کبھی کبھار لانگ میں وہ پوچھ لیتے ہیں کہ ہمیں میجر فیلڈز بتائیں آپ لوگ. ٹھیک ہے, اس کے علاوہ یہ جو آپ لوگوں کا ہے وائی نیڈ کمیونیکیشن, اس کو تو آپ لوگ خود بھی لکھ سکتے ہیں. آپ کو خود پتہ نہیں کہ آپ لوگ کیوں کمیونیکیٹ کرتے ہیں, کیوں بات کرتے ہیں دوسروں کے ساتھ. آپ لوگ روزمرہ زندگی میں جو کچھ دیکھتے ہیں آپ لوگ ان میں سے سارا کچھ جو ہے وہ لکھ سکتے ہیں. اور چینل کو لائک کر دیں, سبسکرائب کر دیں, آگے پلیز شیئر بھی ضرور کر دیجیے گا. مجھے اپنی دعا میں ہمیشہ یاد رکھیے گا. تھینک یو سو مچ اینڈ اللہ حافظ.